اسلام کے لیے آپ نے تکلیف جھیلی. حضرت سمیہ سے کوئی پوچھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. ابو جہل آپ کے پاس آیا تھا، دھمکیاں دینے لگا کہ آپ چھوڑ دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، محمد کے دامن کو چھوڑ دو. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کلمہ پڑھنے لگ گئی. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزہ مارا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی. اسلام کی پہلی خاتون ہے جس نے جو ہے شہادت نوش کی. پھر آپ کا پورا خاندان، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان کی سب کی جو ہے اسلام کے لیے قربانیاں، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنا ستایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا احد سے بڑھ کر بھی کوئی دن آپ پر سختی والا آیا، آزمائش والا آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طائف کا دن بہت سخت دن تھا، کہ جب ہم اہل مکہ ہماری بات نہیں سن رہے تھے تو ہم نے کہا طائف والے سنیں گے. طائف والوں نے تو سنگ باری کر دی، پتھر برسا دی. وہ دن بہت سخت دن تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ شہر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. لیکن یہ پھر بھی نہیں سدھرے، یہ مدینہ منورہ تک پریشان کیا کرتے تھے. پھر ابو سفیان کا جو قافلہ وہاں سے روانہ ہونا تھا، اس پر حملہ ہونا تھا، اس پر جو ہے اہل مکہ یکجا ہو گئے اور یہ بدر کی طرف نکلے. اور اس قافلے نے اپنا راستہ بدل لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بدر کی طرف آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ ہو سکتا ہے گھمسان کی لڑائی ہو، مجھے مشورہ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ طلب کر رہے ہیں. صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارا جان مال سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ جو فرمائیں وہ ہو جائے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے مشورہ دو، اور انصاری جو صحابہ اکرام ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ کہیں. کیونکہ پہلے انصاری صحابہ نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر مدینہ منورہ تک کفار آ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہیں تو ہم تلواریں نکالیں گے، لیکن مدینہ منورہ سے باہر جا کر ہم نہیں لڑیں گے. لیکن اب باہر جا کر لڑنا تھا. تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ یا رسول اللہ، آپ فرمائیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، آپ جیسا فرمائیں ایسا ہو جائے. پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح سلوک نہیں کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے قوم عمالقہ کا سن کر یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑو، ان سے ہم نہیں لڑتے بھائی. انہوں نے منع کر دیا، ہم یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، حضور راضی ہو گئے، اور بدر کی طرف جو ہے پیش قدمی جاری ہے.
جب بدر میں پہنچے تو وہاں پر کفار پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اچھی زمین، سخت زمین کا چناؤ کر لیا ہے، کنووں پر قبضہ کر لیا اور اس طرف والی زمین خالی ہے، لیکن وہ جو ہے ریتیلی زمین ہے، پاؤں ڈالو تو پاؤں اس کے اندر دھس جاتا ہے، کنویں وہاں پر نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے یہاں پر جو ٹھہراؤ کیا ہے اس پر وہی اتری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا مشورہ ہے کہ اور آگے چلتے ہیں، چشموں پر قبضہ کرتے ہیں، چشمے اگر ہمارے ہو گئے تو چشموں سے ہی پانی ان کی طرف جاتا ہے، پانی ان کی طرف نہیں جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ پسند آیا اور چشموں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبضے ہو گئے اور اللہ رب العزت کی شان بارش بھی ہو گئی۔ جب میدان میں اترتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، میدان میں اترنا ضروری ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی تو جو ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، تو صحابہ کرام کی ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی اور جو ان کی سخت زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی بارش کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے غزوہ بدر کی پہلی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر لینے کے لیے چند صحابہ کو جو ہے جاسوسی کے طور پر بھیجا کہ پتہ کرو لشکر کفار میں کون کون ہے۔ دو غلاموں کو یہ پکڑ کر آئے جو پانی بھر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تو بڑے بڑے کافرین کا، سرداران کا انہوں نے نام لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے تمہارے سامنے ڈال دیا، آج جو ہے مکہ کے ٹکڑے جو ہے تمہارے سامنے ہیں، اہم ٹکڑے۔ اور پھر جو ہے چشم فلک نے دیکھا کہ ان اہم ٹکڑوں کو صحابہ کرام نے جہنم رسید کر دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج کی شب ہے، آنے والی شب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں میں گزاری اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے کاندھوں سے آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی ہے اور حضور کی دعا میں اس قدر درد ہے، اس قدر کرب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ اللہ کی جناب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ مٹھی پر لشکر اگر آج بھی جو ہے اگر ناکام ہو گیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور صدیق اکبر نے پیچھے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر ڈال کر حضور کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ ہے کہ میدان میں صرف 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس اتارنے کے لیے، 8 تلواریں ہیں، 2 زرہ ہیں، 70 اونٹ ہے، یہ کل اثاثہ ہے۔ لیکن کسی کے بھی چہرے پر پریشانی نہیں ہے، کسی کے بھی چہرے پر پریشانی نہیں ہے کہ آج ہم سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ سامنے جو ہے ہمارے یہاں پر جو سامنے ہے وہ سپر پاور ہے، ان کے پاس زمانے کے جدید ترین ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس تو جو ہے بوسیدہ ہتھیار بھی نہیں۔ 2 تلواریں، 8 تلواریں ہیں، یہ جو ہے معمولی سا اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں کوئی پریشانی نہیں تھی، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی تو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، وہ اسلام کی بلندی کے لیے میدان میں موجود تھے۔ یا تو مریں گے تو شہید کہلائیں گے اور اگر بچ گئے تو غازی کہلائیں گے۔
اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے. جب بندہ میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی، اور جب میدان سجا تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت علی کو اور چند صحابہ کو جو ہے بھیجا. حضرت علی، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھیجا، اور انہوں نے جو ہے اپنے جوہر دکھائے اور کفار کو جہنم رسید کیا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور جب مدینہ منورہ میں حضرت حارثہ کی خبر پہنچی اور حضور بھی پہنچ چکے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ کی والدہ نے حضرت حارثہ کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں میرا بچہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں، شہید ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں، یہ بتائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا بچہ کامیاب ہو گیا. ماں اپنے بچے کی موت پر رشک کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ یا حارثہ، واہ واہ یا حارثہ. یہ جو ہے جہاد کا اور شہادت کا جذبہ، جس طرح جنگ یرموک میں ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کو اس پادری نے کہا تھا ہمارے پاس لاکھوں سپاہی ہے، تم مسلمان تو چند ہزار ہو، کیا کرو گے تمہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا جزیہ دو یا کلمہ پڑھو. جزیہ دینا پڑے گا، ہمارے ماتحت رہنا پڑے گا، یا کلمہ پڑھو، یا پھر جو تم عمل کرتے ہو کرو، جس کی پوجا کرتے ہو کرو، جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، ورنہ ان جو تمہارے پاس کی تعداد ہے اس پہ اتراؤ نہیں. جن شرابوں کو پی کر تم مست ہوتے ہو، ہم گردنیں کٹوا کر مست ہوتے ہیں، ہم گردنیں کٹوا کر مست ہوتے ہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق شہادت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ میدان میں اترے، اور اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا. ابو جہل کو بھی 2 بچوں نے جو ہے واسیل جہنم کیا، اور ابو جہل مرتے مرتے یہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی کسان کے بیٹے نہ مارتے، مجھے کوئی سردار کا بیٹا مارتا، میں کسی سردار کے بیٹے سے یا کسی سردار کے ہاتھوں مرتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ فلاں بڑے آدمی نے ابو جہل کو مارا ہے. کہ 2 بچوں کے ہاتھوں میں مر رہا ہو. اس ضلالت کے ساتھ ابو جہل جو ہے واسیل جہنم ہوا. اور پھر کفار کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، سپر پاور میں کھلبلی مچ گئی. یہ بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے جو ہے ان کو پکڑا، اور 70 لوگوں کو جس طرح مسلمانوں نے واسیل جہنم کیا، اسی طرح 70 لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا، اور اس طرح سارے عرب میں مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا اور کفار ذلیل و رسوا ہو گئے. اور قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان کہا. یوم الفرقان، یہ تو فرق کا دن ہے، حق و باطل کے فرق کا دن ہے. اس دن پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پیارے بھائیو، آج بھی مسلمان غالب ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے غالب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ جہاد ہے. مسلمانوں کو باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے جہاد کو بھلایا گیا. مرزا قادیانی آیا، اس نے جہاد کے خلاف لکھا اور کہا جہاد منسوخ ہے. پھر یہ طالبان کی صورت میں جو ہے جہاد کی شکل متعارف کروائی گئی اور بتایا گیا جہاد دہشت گردی ہے. جہاد نہ منسوخ ہے، جہاد نہ دہشت گردی ہے. جہاد اسلام کے پاکیزہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا
اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے نفسوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت بلند ہے جنہوں نے جہاد کیا. واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ تو کامیاب ہیں. اصل میں کامیاب وہی لوگ ہیں. جہاد ہے اسلام کو بلند کرنے کا نام، لیکن آج جو ہے مسلمان جو ہے رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے اہم فریضے کو چھوڑ دیا. شام پر جو ہے کفار حملہ آور ہوتے ہیں تو جہاد اس کا نام ہے کہ شام کے برابر والا اسلامی ملک میدان میں اترے اور کفار کو بتائے کہ یہ اکیلے نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو سبق سکھائے. یہ ہے جہاد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جب جسم میں کسی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ 2 دن پہلے فلسطینیوں پر حملہ ہوا، ان بدماشوں نے، اسرائیل نے حملہ کیا. جس اسرائیل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور پاکستان دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے، یوں تو اسرائیل کے پٹھو یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں، واحد دنیا کا پاسپورٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے ہر ممالک کے لیے، ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور فلسطینیوں کی زمین پر یہ قابض ہوا ہے. اور آج بدماشی بھی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور کل انہوں نے پھر مسجد اقصی پر حملہ کیا اور فلسطینیوں کو مارا ہے، زخمی کیا ہے، قیدی بنایا ہے. اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ مسلمانوں کی یہ زوال کی داستان کیوں؟ مسلمان اتنے رسوا کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے میدان عمل کو چھوڑ دیا. یہ آج کل جو ڈرامہ ارطغرل چل رہا ہے، یہ تو ایک ڈرامہ ہے. یہ حضرت ارطغرل ہے جنہوں نے محض اپنے قبیلے سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی کہ ہمیں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. اور پھر ان کے بیٹے حضرت عثمان نے اس پر کوششیں کی اور جہاد کیا، تلوار اٹھائی، خون بہایا. پلیٹوں میں نہیں ملتے، پاکستان پلیٹ میں نہیں ملا، اس کے لیے جدوجہد کی ہے. جدوجہد کا نام ہی جہاد ہے. تو حضرت عثمان نے، ان کے بیٹوں نے جو ہے علم جہاد بلند کیا تو ریاست عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی. اور سلطنت عثمانیہ جو ہے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی تھی. جہاں پر تحریک پاکستان اور جو ہے پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، جہاں پر ہندو مسلم بھائی بھائی، یا پھر ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، یہ نعرے لگ رہے تھے، وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا کہ کسی طرح سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے، اور انگریز اس میں کامیاب ہو گیا. آج دیکھیں یورپی یونین ہے، ان کا اپنا ڈالر ہے، اپنی کرنسی ہے. پیٹرول نکلتا کہاں سے ہے؟ مسلمانوں کے ملک سے. بکتا کہاں پر ہے؟ برطانیہ میں. بکتا کہاں ہے؟ امریکہ میں. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا. مسلمانوں کے دل میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر یہ کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکے جو ہے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ 313 نے جو ہے ان کو مٹی چٹا دی، تو تھوڑے سے مسلمان ہوں گے جو ٹوٹ پڑیں گے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، لیکن ان کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ میں دونوں چیزیں نہیں تھی، نہ دنیا کی محبت تھی، جب میدان بدر میں جا رہے تھے تو کسی صحابی کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بہنیں ہیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ کسی صحابی کے دل میں یہ نہیں تھا، دنیا کی نہ محبت تھی نہ موت کا ڈر تھا کہ میری فلاں کوٹھی، فلاں گھر، فلاں بزنس، میری کھیتی باڑی کا کیا ہوگا۔ نہیں، میدان جہاد میں اترے ہیں اسلام کی بلندی کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا وہ وقت جب آئے گا جب مسلمان پر کفار ٹوٹ پڑیں گے تو پھر وہ وقت یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اب دیکھو نا برما میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، مسلمانوں کے گوشت کے کباب کھائے گئے ہیں۔ آپ تو جانور کے گوشت کا قیمہ کر کر کباب بناتے ہیں، یہاں مسلمانوں کے گوشت کے قیمہ بنا کر کباب بنائے گئے ہیں اور ان برمیوں نے کھائے ہیں۔ اور شام کو اجاڑ کر رکھ دیا، خیموں میں لوگ برسوں سے رہ رہے ہیں، کئی برس ہو گئے خیموں میں وقت گزار رہے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو۔ فلسطین کا حال آپ کے سامنے، یہ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ تعلیمات قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا، اس لیے ہوا، ہم رسوا اس لیے۔ آج بھی اگر عالمی سطح پر مسلمانوں نے کسی ایک کو لیڈر تسلیم نہ کیا، ایک لیڈر بنانا ہو، ہماری اصل جمہوریت نہیں ہے، ہماری اصل خلافت ہے، ہمارا نظام خلافت کا نظام ہے، صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہے، اسی طرح عمر فاروق خلیفۃ الرسول ہے، عثمان غنی خلیفۃ الرسول ہے، مولا علی خلیفۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی وہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا اصل نظام یہ ہے۔ تو انگریز اس کو کبھی قائم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ انگریز کی اصل جو ہے مار، اور اصل میں جو ہے انگریز کا جو ہے انگریز کی تباہی ہے خلافت۔ مسلمانوں نے اگر ایک کو جو ہے عالمی سطح پر اپنا لیڈر تسلیم نہ کیا کہ جو ہے جب چاہے مسلمانوں کو پکارے اور انگریزوں کا اور کافروں کا تہس نہس کر رکھ دے، تو پھر مسلمانوں کا یہ حال ہوتا رہے۔ اور مسلمان اب بھی یکجا نہ ہوئے، اپنے فلسطینیوں کے لیے نہیں نکلے، اپنے فلسطینیوں کے لیے ہم کیا نکلیں گے؟ 57 اسلامی ممالک جو مردے ہیں ان کو نکلنا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں کیا؟ جو 57 اسلامی ممالک مردے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہمارے مسلمان پر بندوق بھی کیوں تانی تم نے، ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اب آ جاؤ تم لوگ پیٹرول نکالنے، اب آ جاؤ تم لوگ جو ہے اس طرف، ہم تم سے تجارتی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ان کے دل میں حضور نے فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گا۔ تو ان شیخوں کے دل میں یہ پیدا ہو گیا اگر میں نے امریکہ کو ناراض کر دیا تو میرا کیا ہوگا، تو یہ وہن پیدا ہو گیا۔ بس ہم تو اس مرحلے میں ہیں، عوام ہیں، العوام، ہم تو عوام ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر مسلمانوں کو ایسا لیڈر عطا فرمائے کہ جو اسلام کی بلندی کے لیے کام کرے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو بلند فرمائے اور مسلمانوں کی جو یہ پستی ہے، زوال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔